بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کارگل کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی سیریز میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جنرل مشرف کا ٹیلی فون جب بھارتی انٹیلیجنس نے ٹیپ کیا، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ٹیپ میں کیا تھا۔ عزیز، یہ پاکستان ہے، کمرہ نمبر 83315 سے ہمارا رابطہ کرائیں۔ مشرف: ہیلو عزیز، گراؤنڈ سچویشن اوکے ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ان کے ایک Mi-17 ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ کیا آپ نے کل کی خبر سنی کہ میاں صاحب نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کی ہے؟ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ معاملے کو آپ لوگ طول دے رہے ہیں، فضائیہ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ذرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہم کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو دلی بھیج سکتے ہیں۔ مشرف: اوکے، کیا یہ Mi-17 ہمارے علاقے میں گرا ہے؟ عزیز: نہیں سر، یہ ان کے علاقے میں گرا ہے، ہم نے اسے گرانے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے مجاہدین سے اسے گرانے کا دعویٰ کروایا ہے۔ مشرف: اچھا کیا۔ عزیز: لیکن یہ منظر قابل دید تھا، ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا ہیلی کاپٹر گرا۔ مشرف: ویل ڈن۔ کیا اس کے بعد انہوں نے ہماری سرحد کے پاس پرواز کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے؟ وہ خوفزدہ ہیں یا نہیں، اس پر بھی نظر رکھو۔ کیا وہ اب ہماری سرحد سے دور رہ کر پرواز کر رہے ہیں؟ عزیز: ہاں، اب ان پر بہت دباؤ ہے، اس کے بعد ان کی پروازوں میں کمی ہوئی ہے۔ مشرف: بہت اچھے، فرسٹ کلاس۔ 1 جنوری تک وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کو یہ ٹیپ سنوائی جا چکی تھی۔ 4 جون کو بھارتی انٹیلیجنس کو بھارت نے ان ٹیپس کو ان کے ٹرانسکرپٹ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کو سنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر مشرف کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا بھارتی انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی تھی، تو نواز شریف تک ان ٹیپس کا پہنچانا کوئی کم بڑا کام نہیں تھا۔ سوال اٹھا کہ ان حساس ٹیپس کو لے کر اسلام آباد کون جائے؟ ایک شخص نے نام ظاہر نہ کیے جانے کی شرط پر بتایا کہ مشہور صحافی R.K. مشرا کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جو اس وقت آسٹریلیا میں تھے۔ انہیں بھارت بلایا گیا اور یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس خوف سے کہ کہیں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ان کی تلاشی نہ لی جائے، اس لیے انہیں سفارتکار کی حیثیت دی گئی تاکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری ووک کاٹجو بھی گئے۔ R.K. مشرا نے صبح 8:30 بجے ناشتے کے وقت نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں وہ ٹیپ سنوائی اور ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے کیے۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد مشرا اور کاٹجو اسی شام دہلی واپس آ گئے۔ اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس وقت کم از کم اس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔